بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ضرب الاسلام کی جانب سے عبد المنان کا سلام پہنچے۔ اسلامی مہینوں میں ربیع الاول کا مہینہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مہینے میں پیدائش بھی ہوئی اور وفات بھی ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب حیات تھے۔ گھر سے خوشبوئیں آنے لگیں تو حضرت عبد المطلب پوچھتے ہیں کہ گھر سے خوشبوئیں کہاں سے آتی ہیں؟ تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے نہیں پتہ کہ یہ خوشبوئیں کہاں سے آتی ہیں، اور کچھ دنوں سے بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں جو میری سمجھ سے باہر ہے۔ جب میں بکریاں چرانے کے لیے لے کر جاتی ہوں، پہلے تو بکریاں مجھے بہت پریشان کرتی تھیں، اب ادب کے ساتھ میرے پیچھے چلتی ہیں، اور جب میں پانی پلانے کے لیے ان کو کنویں پر لے کر جاتی ہوں، کنویں کا پانی اوپر آ جاتا ہے، بکریاں خود پانی پی لیتی ہیں، اور جب میں جدھر جاتی ہوں وہ آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا آ جاتا ہے، وہ میرے اوپر سایہ کرتا ہے۔ ابا جان رات کو جب میں سو جاتی ہوں، ایک نبی آ کر مجھے مبارک دیتا ہے۔ ہر رات کو خواب میں ایک نبی آتا ہے اور مجھے مبارکباد دے کر چلا جاتا ہے۔ مجھے مبارک کیوں دیتا ہے؟ یہ خوشبوئیں کہاں سے آتی ہیں؟ بکریاں ادب سے میرے پیچھے کیوں چلتی ہیں؟ جب بکریاں پانی پینے کے لیے کنویں کے پاس جاتی ہیں، وہ پانی اوپر کیوں آ جاتا ہے؟ جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاتی ہوں، میرے اوپر آسمان سے بادل کا ٹکڑا سایہ کیوں کرتا ہے؟ ابا جان مجھے اس بات کا بھی نہیں پتہ کہ میرے پیروں کے نیچے آنے والا پتھر پگھل کیوں جاتا ہے، موم کیوں ہو جاتا ہے۔ ابا جان یہ جو حالات بدل رہے ہیں، جو عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں، مجھے نہیں پتہ یہ کیوں ہو رہے ہیں، اور ابا جان میرا تو سر کا سایہ بھی نہیں ہے جو مجھ کو خوشبو لا کر دے۔ دوستو، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے محبوب نبی ہیں۔ آپ کی پیدائش اور زندگی مبارکہ ہر لمحہ معجزۂ خدا سے منور ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ ہی کوئی آئے گا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ جو اسلام کے پہلے شاعر تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان اقدس میں یہ نعتیہ کلمات پڑھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی حسین و جمیل نہ کسی ماں نے جنا، نہ ہی ماں کو جنے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ علیہ السلام کے شکم مبارک میں تھے، تو بی بی آمنہ کی پیشانی پر نور کی مانند چمکتی دکھائی دیتی تھی۔ بی بی آمنہ کہیں بھی تشریف لے جاتی تو بادل آپ پر سایہ کرتے، درخت جھک کر سلام پیش کرتے اور پتھر بور کر سلامتی بھیجتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تو پورے آسمان پر نور ہی نور پھیل گیا۔ دنیا کے تمام بت اور مجسمے اندھے منہ گر پڑے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب میں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں جھنڈے لگائے۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے آسمانوں سے قطار کی شکل میں نازل ہوئے، اور ہر اندھیرا اجالے میں تبدیل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ چاروں طرف سے جھکا اور مقام ابراہیم میں سجدہ کرنے لگا۔ اسی دوران کعبہ سے تکبیر کی صدائیں سنائی دی۔ پھر میں نے دیکھا کہ کعبہ سیدھا کھڑا ہو گیا
اور ایسے آواز آئی، الحمدللہ الذی خسی بحمد مصطفیٰ، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان فرماتے ہیں کہ میں نے ارکان کعبہ کی آپس میں ایک دوسرے پر سلامتی بھیجتے سنا۔ جب میں باب صفا پر باہر کی جانب گیا تو زمین کو ہر چیز مجھے تکبیر و حمد و ثنا کرتی دکھائی دی۔ پھر میں نے یہ آواز سنی، قد جاءکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ جب میری نگاہ بتوں کی جانب مذکور ہوئی تو سب کے سب بت اندھے منہ گر پڑے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے شاید حیرت ہوئی اور میں اپنی آنکھیں ملانے لگا اور شاید میں کوئی خواب میں کچھ دیکھ رہا ہوں، مگر یہ حسین منظر حقیقت تھا۔ اس کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میں نے گھر کی اطراف میں عجیب و غریب نورانی پرندے طواف کرتے ہوئے دیکھے جیسا کہ فرشتے ہوں۔ گھر کے اندر مشک اور عنبر سے بھی میٹھی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بی بی آمنہ کے چہرے پر کوئی ضعیف یعنی کمزوری وغیرہ کا اثر نہیں تھا، اور بی بی آمنہ کی پیشانی پر جو نور چمکتا دکھائی دیتا تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور حضرت عبد المطلب نے پوچھا، بیٹی آمنہ تمہاری پیشانی پر جو نور تھا وہ کہاں گیا؟ تو بی بی آمنہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابا جان، آپ سے کچھ دیر پہلے ہی میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے، وہ نور میرا بیٹا ہی تھا جو اب دنیا میں تشریف لا چکا ہے، اسی لیے پیشانی پر وہ نور دکھائی نہیں دے رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ آپ کی والدہ کو بچہ پیدا ہوتے وقت کسی قسم کی تکلیف تک محسوس نہیں ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف اتری ہوئی تھی اور آپ کے ختنہ ہوا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدن بالکل صاف تھا اور چمکتا ہوا بدن اس دنیا میں تشریف لائے۔ بی بی آمنہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد ایک غائبی آواز سنائی دی، اور میں نے سنا کہ ایک پکارنے والا کہہ رہا تھا کہ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا، یہ بچہ وہی ہے جس کو ساری دنیا کو انتظار تھا، جو دنیا کے اندھیروں اور کفر و جہالت کا خاتمہ کرے گا، اور یہ بچہ وہ آخری نبی ہے جس کی تشریف آوری کی خبر تمام انبیاء کرام علیہ السلام دیتے تھے۔ اسی کا نام آسمانوں پر محمود اور تورات میں موید ہے، اور زبور میں ہادی، اور انجیل میں احمد، اور قرآن میں طٰہٰ ہے، اور یاسین اور محمد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنی بکریوں کے پاس کھڑے تھے کہ دو آدمی سفید لباس والے آپ کے پاس آئے، اور آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس سونے کا ایک تشت جو برف سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے لٹایا اور میرا پیٹ کو چیرا اور میرے دل کو باہر نکالا، اور دل کو چیر کر اس میں سے سیال لوتھڑا نکال دیا اور پھر واپس میرے جسم میں رکھ دیا، اور کہا کہ اس کا وزن اس کے امت کے 2 آدمیوں سے کرو، لیکن میرا وزن ان سے زیادہ تھا۔ پھر کہا کہ اب 10 آدمیوں سے وزن کرو، لیکن میرا وزن ان سے زیادہ تھا۔ یہ دیکھ کر کہنے لگے، اگر ان کا وزن پوری امت سے کیا جائے تو پھر بھی ان کا وزن زیادہ ہوگا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے پرورش کی، اور ان کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور پرورش کی ذمہ داری اٹھائی۔ آپ کے چچا آپ سے بہت محبت کرتے تھے، یہی وجہ کہ ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ رکھتے۔
آپ بھی ان سے بالکل باپ جیسی محبت کرتے تھے۔ بچپن میں ان کے ساتھ کھانا تناول کرتے تو کھانا بچ جاتا۔ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کھانا نہ کھاتے تو ضرورت ہی پوری ہوتی تو آپ کے چچا ابو طالب کہتے کہ بیٹا محمد میرے ساتھ کھایا کرو، تم بہت برکت والے ہو، اور یہ سب برکتیں اور رحمتیں آپ کی موجودگی سے ہی ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ یمن کے سفر پر جا رہے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی اور آپ کا گزر ایک وادی سے ہوا۔ دیکھا کہ وہاں ایک طاقتور اور مست اونٹ کھڑا ہے جو کسی کو گزرنے نہیں دیتا، لیکن جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اپنا سینہ رگڑنے لگا۔ تو آپ اپنے اونٹ سے اترے اور اس اونٹ پر سوار ہو گئے اور اس وادی کو پار کیا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔